ذرا اس خط کو ملاحظہ کیجئے اور غور سے ملاحظہ کیجئے۔ یہ خط پاکستان کے بچے کو دیکھنا اور پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ کوئی عام دستاویز نہیں ہے۔ اس کے نیچے دستخط ہیں برطانیہ کے، فرانس کے، اٹلی کے، جرمنی کے، کینیڈا، ڈنمارک، نیدرلینڈ، اسپین اور یورپین یونین کمیشن کے علاوہ یورپین کونسل اور جاپان جیسے ان ملکوں کے دستخط اور مہر تصدیق ہے جو خود کو دنیا کے ترم خواہ مانتے ہیں، جن کے متعلق تاثر ہے کہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دنیا میں قانون کا درجہ رکھتے ہیں، جو تیسری دنیا کے ممالک کی قسمت طے کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ جانتے ہیں اس خط میں کیا ہے؟ اس خط میں یہ سب ممالک مل کر پاکستان کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جنگ رکوا کر، اسٹریٹ آف ہارموز کھلوا کر اس پورے خطے اور خود ان ملکوں سمیت پوری دنیا کو ایسی آزمائش سے بچا لیا جس کا بوجھ اٹھانے کی سکت ان میں نہیں تھی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی آبنائے ہرمز کو کھلوانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا جسے پاکستان نے کھل جا سم کر کے کھلوا دیا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آج ایک عالمی طاقت یا عالمی کھلاڑی بن گیا ہے وہ سخت غلطی پر ہیں، کیونکہ وہ انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ در حقیقت انہیں اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ پاکستان عالمی کھلاڑی کب نہیں تھا؟ وہ کون سی سپر پاور تھی جو پاکستان کے بغیر دنیا میں سانس لے پائی؟ یا آپ اس کا نام جانتے ہیں تو ضرور بتائیے جو سپر پاور پاکستان کے بغیر بھی رہ پائی ہو۔ دنیا کی کسی بھی سپر پاور کی ہتھیلی کھول کر دیکھیے، آپ کو اس پر پاکستان کا نام درج ملے گا۔ آج ہم ساری حقیقت آپ کے سامنے کھولتے ہیں، فیصلہ آپ خود کیجئے گا اپنی سیاسی بصیرت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ کل جب روس سپر پاور تھا تو پاکستان نے اسے توڑ دیا اور نتیجے کے طور پر امریکہ ایک عبوری سپر پاور بن گیا۔ یہ وہ روس تھا جو درجنوں ملکوں کو فتح کر کے افغانستان پہنچا تھا۔ کسی مغربی طاقت میں ہمت نہ تھی کہ وہ سوویت یونین کا سامنا کرے، لیکن پاکستان نے اسے افغانستان کے ساتھ مل کر پارا کر دیا۔ پھر امریکہ افغانستان میں آیا، پاکستان کو ڈو مور کہتا رہا، لیکن 20 سال تک جب وہ لڑ چکا، آخر کار پاکستان نے اسے قطر میں طالبان کے ساتھ بٹھا کر یہاں سے نکلنے کا ایک محفوظ راستہ دیا۔ یہ وہ احسان تھا جو پاکستان نے افغانستان اور امریکہ دونوں پر کیا۔ یہ کام بھی کوئی اور نہیں کروا سکا۔ ایک اور سپر پاور جو مستقبل قریب میں دنیا کے تخت کی اگلی دعویدار ہے، جسے دنیا اگلے عالمی شہنشاہ کے طور پر دیکھتی ہے، یعنی عوامی جمہوریہ چین، اس کا تو جینا مرنا ہی پاکستان کے ساتھ ہے۔ وہ برملا اقرار کرتا ہے کہ پاکستان چین کے لیے زندگی اور موت جیسی اہمیت رکھتا ہے۔ جب امریکہ افغانستان سے نکلا تو جو بائیڈن سرکار نے اس وقت کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسے پاکستان میں ایک فوجی اڈہ دیا جائے، لیکن اس وقت کی حکومت نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کر جو بائیڈن سرکار کو صاف انکار کر دیا۔ اس سے تعلقات بگڑ گئے اور امریکہ نے سوچا اب ہم پاکستان کو نظر انداز کرتے ہیں، اسے تنہا کریں گے، اور تعلقات کا لیول اچانک سے بہت نچلی سطح پر آ گیا۔ لیکن وہ پاکستان ہی کیا جسے کوئی مائی کا لال نظر انداز کر سکے۔ پاکستان کے بغیر کوئی سپر پاور جیے بھی تو کیسے جیے؟ آج وہی امریکہ اسلام آباد میں موجود ہے جہاں پاکستان سپر پاوروں کی پنچایت لگا کر بیٹھا ہوا ہے ایک منصف کی طرح، اور پاکستان دوسری بار امریکہ پر احسان کر رہا ہے۔ امریکی حکومت پاکستان کی شکر گزار ایک بار پھر دکھائی دینے لگی۔ اب ذرا اس سارے کھیل کی کڑیاں ملا کر آپ غور فرمائیں اور سوچئے۔ ایران جنگ سے صرف 2 دن پہلے نریندر مودی اسرائیل کا دورہ کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ بھارت اسرائیل ایک ہیں، بلکہ اسرائیل بھارت کا فادر لینڈ ہے، یعنی بھارت ماں اور اسرائیل باپ ہے بھارتیوں کا۔ اب پاکستان نے ایک اور کھیل کھیلا۔ یہ دونوں ہی اسلام آباد میں ہونے والی پنچایت میں دور تک کہیں نظر نہیں آئے، صرف باہر بیٹھ کر نظارہ کر رہی تھی کہ پاکستان کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا آپ پاکستان کو اب بھی داد نہیں دیں گے؟ بھارت اسرائیل کو اس لیے خوش رکھنا چاہتا ہے کہ امریکہ خوش ہو جائے،
لیکن پاکستان امریکہ کو اسلام آباد میں بلاتا ہے۔ امریکہ پاکستان سے خوش بھی ہے اور وہاں اسرائیل موجود بھی نہیں ہے۔ الٹا خواجہ آصف اسرائیل کے متعلق بیان داغ رہے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خواجہ آصف نے ایکس پر بیان تو دیا، کافی سخت الفاظ تھے جنہیں یہاں دہرانا مناسب نہیں، لیکن خواجہ آصف نے بیان ڈیلیٹ بھی تو کر دیا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس موقع پر آخر یہ بیان دیا ہی کیوں گیا ہوگا؟ خاص اس موقع پر ہی کیوں؟ ڈیلیٹ تو انہوں نے کیا، لیکن تب جب دنیا کا میڈیا اسے اٹھا کر وائرل کر چکا تھا۔ کیا بیان کو پوسٹ کرنے سے پہلے انہوں نے سوچا یا پوچھا نہیں ہوگا؟ اس بیان میں کس کس کی مرضی شامل ہو سکتی ہے؟ کیا آپ اس کے پیچھے کی سیاست سمجھ پائیں گے؟ کیونکہ اسرائیل کو فوری طور پر اس بیان کا جواب دینا پڑا۔ پاکستان نے سامنے والے کو اپنے جذبات بھی پہنچا دیے اور بیان ڈیلیٹ کر کے خود کو پھر سے غیر جانبدار بھی بنا لیا۔ ایک پرانا مقولہ ہے ناظرین، اگر آپ سمجھ سکیں، جنگل میں آگ لگانے والا وہاں کھڑا نہیں رہتا بلکہ کام دکھا کر نکلنے کی کرتا ہے۔ آج جب دنیا کی بڑی طاقتیں لکھ کر، بول کر، بتا کر پاکستان کے قصیدے پڑھ رہی ہے تو بھارت کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، کیونکہ بھارت کی ہندوتوا سرکار کے 80 سالہ سٹھیائے ہوئے بڈھے نے انہیں کہا تھا کہ ہم وشو گرو ہیں اور پاکستان کو الگ تھلگ کر دیں گے۔ آج ہندوتوا سرکار کے نریندر مودی کی حالت پاکستان نے ایک اچھوت کسی کر دی ہے۔ دنیا میں جنگ عظیم کے لیول کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے جس کا فیصلہ پاکستان کر رہا ہے، اور نریندر مودی وہاں اپنے ووٹوں میں سے اس کا نام ڈال اور اس کا نکال کر رہا ہے، جس پر پورے بھارت سے ہندوتوا سرکار پر لعنتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اخبار نیو یارک ٹائمز 5 مئی 2025 کو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی پوری پروفائل چھاپ دیتا ہے۔ وہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنے طاقتور ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ 10 مہینے بعد وہی نیو یارک ٹائمز پھر چھاپتا ہے کہ پاکستان کا فیلڈ مارشل بہت طاقتور ہے، وہ ٹرمپ سے تعلقات کا استعمال کر کے ایران کے لیے بات کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی فیلڈ مارشل کی طاقت اور اس کے ایران اور اس پورے خطے کو لے کر تجربے کے قائل بھی ہیں اور قدردان بھی۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیلی فوج اور بھارتی فوج میں اگر کوئی فیلڈ مارشل نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن آرمی چیف تو ہوں گے، بڑے بڑے ہائی پروفائل جرنیل بھی ہوں گے۔ ان کا نام کیا نیو یارک ٹائمز کو آتا ہے؟ کیا کوئی ان کے بارے میں یہ سب کچھ لکھ رہا ہے؟ کیا کوئی ان کی پروفائل میں دلچسپی لے رہا ہے؟ جواب آپ کے سامنے ہے۔ بھارت عالمی سیاست میں بہت پیچھے رہ گیا اور شاید ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم پاکستان کے اندر لاکھ اختلافات رکھتے ہو، کسی بھی سیاسی جماعت کو پسند کرتے ہو یا ناپسند کرتے ہو، کسی بھی شخصیت کے مداح ہوں یا کسی کے بھی مخالف، لیکن جب بات عالمی سطح پر دنگل لڑنے کی ہو تب پاکستان کے بچے کی آواز ایک ہی ہونی چاہیے، اور الحمدللہ ایک ہی ہے، جو کہ خوشائند بات ہے اور مستقبل کی عظمت کا ثبوت ہے۔ آپ اس حوالے سے رائے دیجئے، کیا پاکستان کی عالمی عزت و وقار میں گھر کے اندر کی پسند یا ناپسند یا اختلافات کی کوئی جگہ ہونی چاہیے؟ کیونکہ دنیا ہمارے جھنڈے کو دیکھتی ہے اور ہمیں پہچانتی ہے ہمارے پاسپورٹ سے، ہماری سیاسی وابستگیوں سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں، اور پاکستان پوری مسلم دنیا کے لیے اسلام کا قلعہ ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ملاقات روز ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔